چھوڑو میرا ہاتھ شامیر، خدا کے لیے چھوڑیں۔ تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آتا اللہ کا؟ کس گناہ کا بدلہ لے رہی ہو تم مجھ سے؟ عائشہ نے اپنی پوری طاقت لگا کر اپنا ہاتھ شامیر کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن شامیر کے چہرے پر سنگدلی کی ایک گہری پرت جمی ہوئی تھی جو عائشہ کی کسی بھی التجا سے پگھلنے والی نہیں تھی۔ حویلی کے اس بند اور سنسان کمرے میں عائشہ کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ گناہ؟ شاہمیر نے ایک طنزیہ کہہ کر لگایا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں غصے کی سرخ لکیریں واضح تھیں۔ گناہ کی بات اب تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی عائشہ؟ اپنے اس شریف نفس بھائی سے جا کر پوچھو کہ اس نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کرتے وقت خدا کا خوف کیوں نہیں کھایا تھا؟ جب اس نے میرب کے جذبات کا خون کیا تب تمہارا یہ خاندانی وقار کہاں سو کیا تھا؟ میرا بھائی بے گناہ ہے شاہمیر۔ میں 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ ارسلان نے کچھ نہیں کیا، وہ کسی میرب کو نہیں جانتا۔ تم کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو، خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو۔ عائشہ کی آنکھوں سے نمکین پانی کے قطرے تیزی سے بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، لیکن اس کا لہجہ اب بھی روایتی لڑکیوں کی طرح کمزور نہیں تھا۔ اس کی آواز میں اپنے بھائی کے لیے ایک سچی تڑپ اور یقین تھا۔ غلط فہمی؟ شاہمیر کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا عائشہ ارسلان۔ ثبوت بولتے ہیں اور وہ ثبوت اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ تمہارا بھائی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ وہ اگلی صبح کا سورج جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ دیکھے تو تمہیں میری یہ شرط ماننی ہی ہوگی۔ شاہمیر نے اس کا ہاتھ مزید سختی سے دبا کر اسے اپنے بالکل قریب کیا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی حاکمانہ سختی تھی جس نے عائشہ کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ تم اسے زبردستی نکاح کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا اس طرح تمہاری بہن کا ماضی واپس آ جائے گا؟ عائشہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل سینے میں بہت ہی زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ ظالم انسان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں، ماضی تو واپس نہیں آئے گا، لیکن تمہارے اس مغرور خاندان کی عزت مٹی میں ضرور مل جائے گی۔ مجھے تمہارے بھائی کو سزا دینی ہے، اور اس سزا کا سب سے بہترین طریقہ تم ہو عائشہ۔ جب تم ہر لمحہ میری حویلی میں قیدی کی طرح زندگی گزارو گی تو تمہارے بھائی کو اپنی اوقات کا ہر روز اندازہ ہوگا۔ اب بولو، منظور ہے یہ سودا؟ یا میں فون کر کے انسپیکٹر سے کہوں کہ ارسلان پر کیس درج کر کے اسے اندر کر دے؟ شاہمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل اس کے سامنے لہرایا۔ عائشہ نے چند سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ گھوم گیا جو ارسلان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی دل کا دورہ پڑنے سے ہسپتال پہنچ چکے تھے، اور دوسرا ارسلان جو پورے گھر کا واحد سہارا تھا، جس کی نوکری اور عزت پر اگر ایک بار داغ لگ جاتا تو ان کا سفید پوش خاندان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں شاہمیر شاہ، میں تمہاری یہ ذلت امیز شرط مانتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میرا جسم تو اس حویلی میں قید کر لیا ہے، لیکن تم میری روح پر کبھی راج نہیں کر پاؤ گے۔ تم مجھ سے کبھی میری خودداری نہیں چھین سکو گے۔ عائشہ نے اپنی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری روح میں کوئی دلچسپی نہیں عائشہ، مجھے صرف تمہاری یہ ہار دیکھنی تھی جو مجھے مل گئی ہے۔ مولوی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، اپنے آنسو صاف کرو اور باہر آؤ۔ شاہمیر نے اس کا ہاتھ جھٹکنے سے چھوڑا اور خود بڑے روبدار قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائشہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے لباس کو درست کیا، سر پہ دوپٹہ مضبوطی سے جمایا اور آئینے میں اپنا زرد چہرے کو دیکھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اس نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے خاندان کی پگڑی بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ اٹھی اور مضبوط قدموں کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی جہاں نکاح خواہ اور مولوی صاحب موجود تھے۔ نکاح کی رسومات بہت ہی سادہ اور خاموشی سے طے پائی گئی۔ جب عائشہ نے 3 بار ہے قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اس کے اپنے دل پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ شاہمیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ جیسے ہی نکاح نامے پر دستخط ہوئے، شاہمیر نے مولوی صاحب اور گواہوں کو رخصت کیا اور عائشہ کی طرف مڑا۔ مبارک ہو عائشہ ارسلان۔ او معذرت، عائشہ شاہمیر شاہ۔
اب تم اس حویلی کی آفیشیلی قیدی بن چکی ہو۔ چلو اب تمہیں تمہارا نیا کمرہ دکھا دوں، شاہ میر نے طنز کرتے ہوئے کہا اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑا۔ عائزہ بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ حویلی جو باہر سے کسی محل کی طرح لگتی تھی، اندر سے عائزہ کو ایک بہت بڑا قبرستان محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ میر اسے ایک ایسے کمرے کے سامنے لے کر رکا جو حویلی کے سب سے آخری کونے میں تھا، جہاں دھوپ اور ہوا کا گزر بھی بہت ہی کم تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اندر ایک عجیب سا سونا پن اور گرد کی ہلکی سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ آج سے یہ تمہارا نیا گھر ہے عائزہ، یہاں تمہیں کوئی عیش و آرام نہیں ملے گا، اور ہاں، صبح سے حویلی کے کام کاج میں تمہیں ہاتھ بٹانا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں یا حویلی کے ملازمین تمہیں کوئی ملکہ سمجھے۔ تمہاری اوقات یہاں صرف ایک مہرنے کی ہے اور تمہیں اس حد میں رہنا ہوگا۔ شاہ میر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دھواں اچھالا۔ عائزہ کو اس تباخو کی تیز بو سے گھٹن کا احساس ہوا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی خوف یا بے بسی نہیں آنے دی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس کمرے کے ایک کونے میں رکھا اور شاہ میر کے بالکل سامنے کر کے کھڑی ہو گئی۔ شاہ میر صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چھوٹے اور اندھیرے کمرے سے یا حویلی کے کام کاج کرنے سے میری عزت نفس کم ہو جائے گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں ایک محنتی اور غیرت مند باپ کی بیٹی ہوں، مجھے کام کرنے سے کوئی آر نہیں ہے۔ آپ جو مرضی شرطیں رکھ لیں، میں سب برداشت کروں گی، صرف اس لیے کہ میرا بھائی اور میرا باپ سکون سے رہ سکے۔ لیکن جس دن ارسلان بالکل صاف ہو کر باہر آئے گا، اس دن میں آپ کے اس محل پر لات مار کر چلی جاؤں گی۔ عائزہ کا لہجہ بالکل صاف اور دو ٹوک تھا۔ شاہ میر نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب بھی وہی پرانی چمک اور خودداری موجود تھی جو وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسے عائزہ کا یہ بے خوف انداز اندر ہی اندر زچ کر رہا تھا۔ دیکھیں گے عائزہ، دیکھیں گے کہ تمہارا یہ غرور کتنے دن میرے ساتھ دیتا ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے، کل صبح 5 بجے تمہیں اٹھنا ہے۔ حویلی کے باورچی خانے کا سارا کام اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ شاہ میر نے سگریٹ کو وہیں فرش پہ مسلا اور دروازہ باہر سے زور سے بند کر کے چلا گیا۔ عائزہ نے ایک لمبی اور تھکی ہوئی سانس لی۔ اس نے کمرے کی سنگل بیڈ کی چادر کو جھاڑا اور وہیں لیٹ گئی۔ کھڑکی سے باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائزہ کی آنکھوں سے ایک خاموش آفتاب نکلا، لیکن اس نے جلدی سے اسے اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب رونے کا وقت نہیں، بلکہ اس نئے عذاب کا مقابلہ کرنے کا وقت ہے جو شاہ میر نے اس کے لیے تیار کیا تھا، اور وہ اس کے سامنے کبھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ صبح کے 5 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے جب عائزہ کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں ابھی بھی رات کی سیاہی کا ہلکا سا اثر باقی تھا اور کھڑکی کے باہر پرندوں کی ہلکی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اپنے سر سے پھسلے ہوئے دوپٹے کو درست کیا اور بستر سے نیچے پاؤں رکھ دیے۔ فرش رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے کافی سرد تھا، لیکن عائزہ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شاہ میر شاہ اس حویلی میں اس کی ایک بھی غلطی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے مزید نیچا دکھا سکیں، اور وہ اسے ایسے کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور اپنے سیدھے سادے صوتی جوڑے کو ٹھیک کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حویلی کا مرکزی ہال اس وقت بالکل سنسان تھا۔ چاروں طرف ایک گہرا سناٹا تھا اور دھیمی روشنیوں میں حویلی کے مہنگے فانوس اور اونچی دیوار کسی پرانے قلعے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عائزہ سیدھی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ وہاں ابھی تک کوئی ملازم بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، بسم اللہ پڑھی اور چولہے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ چائے کے لیے پتیلی پانی میں ڈال ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عائزہ نے مڑ کے دیکھا، وہاں شاہ میر کھڑا تھا۔ اس کی قمیض کے اوپر 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے تھے اور آنکھوں میں اب بھی وہی رات والا غرور سجا تھا۔ تم تو وقت کی کافی پابند ہو عائزہ ارسلان، شاہ میر نے باورچی خانے کے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے طنز کیا۔ اس کی آواز میں صبح کی خاص بھاری پن تھی جو ماحول میں مزید تناؤ پیدا کر رہی تھی۔ اب میرا نام عائزہ شاہ میر ہے، جیسا کہ آپ نے کل رات مجھے بڑے شوق سے یاد دلایا۔ شاہ میر صاحب، عائزہ نے بغیر کسی خوف کے چولہا جلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو، اور جہاں تک وقت کا تعلق ہے
تو میری والدین نے مجھے غیر ذمہ داری ہونا نہیں سکھایا۔ نام بدلنے سے اوقات نہیں بدلتی عائزہ۔ شامیر 2 قدم آگے بڑھا اور عائزہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے وجود سے وہی مہنگے پرفیوم اور تمباکو کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ یہ حویلی تمہارا وہ چھوٹا سا کرائے کا گھر نہیں ہے جہاں 2 چمچے دھو کر تمہارا کام ختم ہو جائے۔ صبح کے ناشتے میں امی جان کے لیے الگ پرہیز کا کھانا بنتا ہے، میرے لیے بلیک کافی اور آملیٹ، حویلی کے باقی افراد کے لیے دیسی گھی کے پراٹھے۔ اگر ایک بھی چیز اوپر نیچے ہوئی تو تمہارا وہ لاڈلا بھائی جیل میں اپنی صبح کی چائے کا ذائقہ بھول جائے گا۔ عائزہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک کے، پتیلی کا ہینڈل اس کی گرفت میں سخت ہو گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ اس نے رخ موڑ کر شامیر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں عداوت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آپ مجھے اپنے بھائی کے نام پر بار بار بلیک میل کرنا بند کر دیں۔ شامیر صاحب، میں یہاں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کے لیے کھڑی ہوں۔ آپ کو آپ کا ناشتہ بالکل وقت پر اور آپ کی پسند کے مطابق مل جائے گا۔ اب اگر آپ کا حکم ختم ہو گیا ہو تو مجھے کام کرنے دیں، کیونکہ کام کے وقت مجھے فضول باتیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ عائزہ نے بہت ہی دھیمے لیکن کاٹ دار لہجے میں کہا۔ شامیر نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عائزہ کے چہرے پر خوف کی زردی کب تک آتی ہے، لیکن وہاں صرف ایک چٹان جیسا صبر تھا جس نے شامیر کے اندر غصے کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی جبڑا بھیجتا ہوا باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ عائزہ نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں اس نے حویلی کے بڑے باورچی خانے کی کایا پلٹ دی۔ دیسی گھی کے پراٹھوں کی خوشبو، چائے کی مہک اور آملیٹ کی تیاری میں وہ اتنی مصروف ہو گئی کہ اسے اپنے ہاتھوں کی تھکن کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک 7 بجے جب حویلی کے ملازم اندر آئے تو وہ عائزہ کو کام کرتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیبی جی، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ یہ تو ہمارا کام ہے۔ چھوٹے شاہ جی ہمیں نوکری سے نکال دیں گے۔ ایک بوڑھی ملازمہ رحیم مائی نے گھبرا کر عائزہ کے ہاتھ سے چمچہ لینے کی کوشش کی۔ نہیں مائی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی چھوٹی شاہ جی کا ہی حکم ہے اور میں ان کے کسی حکم کی عدولی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ بس یہ برتن ڈائننگ ٹیبل پر سجانے میں میری مدد کر دیں۔ عائزہ نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ رحیمن مائی کو تسلی دی، حالانکہ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ جب ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا گیا تو شامیر کی والدہ بلقیس بیگم اپنے پروقار انداز میں چلتی ہوئی وہاں آئی۔ ان کے چہرے پر سختی تھی اور وہ عائزہ کو اس حویلی میں دیکھ کر بالکل خوش نہیں تھی۔ شامیر نے اپنی ماں کو ارسلان والی بات تو بتائی تھی، لیکن نکاح کی اصل وجہ کو خاندانی دشمنی کا رنگ دیا تھا۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس کی وجہ سے میری بیٹی کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ بلقیس بیگم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے عائزہ کو سر سے پاؤں تک حقارت سے دیکھا۔ شامیر نے مجھ سے کہا ہے کہ تم ایک اچھے گھرانے کی نہیں ہو، لیکن ہماری حویلی کے کچھ اصول ہیں عائزہ۔ یہاں رہنا ہے تو زبان نیچی اور نظر جھکا کر رکھنا سیکھو۔ عائزہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چلا کے کہے کہ آپ کا بیٹا کس قدر ظالم ہے، لیکن اس نے اپنے بھائی ارسلان کا چہرہ یاد کیا اور اپنے جذبات کو اندر ہی اندر دبا لیا۔ جی بیگم صاحبہ، میں آپ کے اصولوں کا احترام کروں گی، عائزہ نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، جس پر بلقیس بیگم نے صرف ایک ہنکار بھری اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسی وقت شامیر بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اب تیار ہو چکا تھا۔ اس کا کلف لگا سوٹ اس کی شخصیت کو مزید بارو بنا رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اور عائزہ نے خاموشی سے اس کے سامنے بلیک کافی کا مگ اور آملیٹ رکھ دیا۔ شامیر نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ اس کا ذائقہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ پسند کرتا تھا، لیکن اس نے عائزہ کے سامنے اپنی پسندگی کا اظہار کرنا اپنی توہین سمجھا۔ امی جان، ارسلان کا کیس اب مضبوط ہو چکا ہے، وہ اب آسانی سے باہر نہیں آ سکے گا۔ شامیر نے جان بوجھ کر عائزہ کو سنانے کے لیے یہ جملہ کہا۔ عائزہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ ہلکی سی کپ کپائی، لیکن اس نے فوراً اسے میز پہ رکھ دیا۔ شامیر صاحب، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتی، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، ارسلان بے گناہ ہے اور وہ ایک دن سرخرو ہو کے رہے گا۔ زبان درازی مت کرو عائزہ، بلقیس بیگم نے غصے سے چمچہ میز پہ پٹکا۔ تم اپنے شوہر کے سامنے بول رہی ہو۔ شامیر شاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ معذرت بیگم صاحبہ، لیکن اگر شوہر ظالم ہو اور الزام جھوٹا ہو تو خاموش رہنا گناہ ہے۔ عائزہ نے بلقیس بیگم کی طرف دیکھ کر اور پھر بغیر کسی جواب سنے وہاں سے ہال کی طرف بڑھ گئی۔ شامیر کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دلاسا دیا، امی آپ پریشان نہ ہوں، اس کا یہ اکڑ میں خود توڑوں گا۔ اسے ابھی اندازہ نہیں ہے کہ شامیر شاہ سے دشمنی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔
ناشتے کے بعد شامیر اپنے دفتر کے کام کے لیے نکل گیا، لیکن اس کا دماغ مسلسل حویلی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اسے بار بار عائزہ کی وہ بے وقوف آنکھیں اور اس کا مضبوط لہجہ یاد آ رہا تھا، جس نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عائزہ اس کے سامنے روئے، اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگے، لیکن وہ تو ایک چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ دوسری طرف عائزہ نے ناشتے کے بعد حویلی کے باقی کاموں میں رحیم مائی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اس نے حویلی کے بڑے ہال کی صفائی کی، فرنیچر کو جھاڑا اور کچن کے برتن صاف کیے، اور اس کے ہاتھ تھکن سے چور ہو رہے تھے۔ پاؤں میں شدید درد تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ایک بھی شکن نہیں آنے دی۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے اپنے بھائی اور ہسپتال میں داخل باپ کا خیال آ کر کمزوری کا احساس نہ ہو۔ شام کے 4 بجے کے قریب حویلی کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ رحیم مائی نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو اندر ایک 20-21 سال کی لڑکی داخل ہوئی، جس کا چہرہ انتہائی اداس تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ یہ میرب تھی، شاہمیر کی وہ اکلوتی بہن جس کی زندگی کی بربادی کا الزام ارسلان پر تھا۔ میرب جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی، اس کی نظر عائزہ پہ پڑی، جو اس وقت صوفے کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ میرب کے قدم وہیں رک گئے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور حیرت ابھری۔ تم کون ہو؟ میرب نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عائزہ نے مڑ کے دیکھا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر عائزہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ میرب ہی ہو سکتی ہے۔ عائزہ نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور 2 قدم آگے بڑھی۔ میرا نام عائزہ ہے میرب، میں شاہمیر کی بیوی ہوں۔ عائزہ نے لفظ بیوی کہتے ہوئے ایک گھٹن محسوس کی، لیکن اس نے حقیقت کا سامنا کیا۔ بھائی کی شادی؟ میرب کے چہرے پر صدمے کے تاثرات ابھرے۔ بھائی نے تم سے شادی کیوں کی؟ اور تمہارا نام عائزہ ہے؟ عائزہ ارسلان؟ میرب کی آواز میں اچانک ایک کپکپاہٹ پیدا ہو گئی، جیسے اس نے کوئی بہت ہی بڑا جھٹکا محسوس کیا ہو۔ ہاں میرب، میں ارسلان کی بہن ہوں، وہی ارسلان جس پر تمہارے بھائی نے تمہاری زندگی برباد کرنے کا جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے جیل بھیج دیا ہے۔ عائزہ نے میرب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرب کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میرب کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ صوفے کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بلقیس بیگم لاؤش میں آ گئی اور میرب کو اس حال میں دیکھ کر دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ میرب میری جان، کیا ہوا تمہیں؟ تم اس لڑکی کے پاس کیوں کھڑی ہو؟ بلقیس بیگم نے عائزہ کو گھورتے ہوئے میرب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عائزہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں نے کہا تھا نا کہ میری بیٹی کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ عائزہ نے ایک گہری سانس لی۔ میرب کے چہرے پر موجود اس خوف اور سچائی کو اس نے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میرب کچھ چھپا رہی ہے اور ارسلان واقعی بے گناہ ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے اندھیرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر عائزہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میرب کا رد عمل روایتی غصے والا نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک مجرمانہ خوف تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ ارسلان بے گناہ ہے۔ عائزہ نے اپنے ہاتھ جوڑے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس حویلی کے رازوں کا پردہ چاک کر سکوں اور اپنے بھائی کو اس جہنم سے نکال سکوں۔ رات کے 8 بجے شاہمیر حویلی واپس آیا۔ وہ سیدھا میرب کے کمرے میں گیا، کیونکہ وہ اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی یہ حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میرب میری جان، تم نے کچھ کھایا؟ شاہمیر نے میرب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں پوچھا۔ یہ وہ شاہمیر نہیں تھا جو عائزہ کے سامنے ایک جلاد کی طرح کھڑا ہوتا تھا۔ بھائی، آپ نے عائزہ سے شادی کیوں کی؟ میرب نے شاہمیر کا ہاتھ پکڑ کے روتے ہوئے پوچھا۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ارسلان کو جیل کیوں بھیجا؟ شاہمیر کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ میرب، تم اس بارے میں مت سوچو۔ ارسلان نے جو تمہارے ساتھ کیا، اس کی سزا اسے اور اس کے خاندان کو ملنی ہی تھی۔ میں شاہمیر شاہ ہوں، میں اپنی بہن کے آنسوں کا سودا نہیں کر سکتا۔ عائزہ بھی اس حویلی میں تڑپے گی، بالکل ویسے ہی جیسے تم تڑپتی ہو۔ لیکن بھائی، میرب کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاہمیر نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ بس میرب، اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی، تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ شاہمیر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے دل میں غصے کا ایک طوفان تھا۔ اسے لگا کہ عائزہ نے میرب کو کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے میرب اتنی پریشان ہے۔ اس نے عائزہ کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا، جہاں عائزہ اس وقت جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔
عائزہ شامیر نے دھارتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے بات کرنے کی؟ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ میرب سے دور رہنا، لیکن تم نے پھر بھی اسے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ عائزہ نے سکون سے سلام پھیرا، جائے نماز کو تہہ کیا اور اٹھ کر شامیر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ گہرا سکون تھا۔ شامیر صاحب، میں نے آپ کی بہن کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف اپنا نام بتایا تھا اور یہ بتایا کہ میں ارسلان کی بہن ہوں۔ لیکن آپ کی بہن کا رد عمل دیکھ کر مجھے ایک بات کا 100% یقین ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ ارسلان بالکل بے گناہ ہے، اور یہ بات خود میرب بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ عائزہ نے نپے تلے انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو! شامیر نے آگے بڑھ کے اس کی شانے سختی سے دبوچ لیے۔ میری بہن جھوٹ نہیں بول رہی، تم اپنے گناہ گار بھائی کو بچانے کے لیے میری معصوم بہن پہ کیچڑ اچھال رہی ہو۔ معصوم کون ہے اور گناہ گار کون، یہ وقت بہت ہی جلدی ثابت کر دے گا شامیر شاہ۔ عائزہ نے اس کی گرفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، آپ کا یہ غرور، یہ جاگیردارانہ روب، سب ایک دن اسی فرش پر بکھر جائے گا جب آپ کو سچائی کا پتہ چلے گا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں مجھے۔ شامیر نے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں سچائی کی ایک ایسی طاقت تھی جس نے ایک لمحے کے لیے شامیر کے اندر ایک انجانا سا خوف پیدا کر دیا۔ اس نے جھٹکے سے عائزہ کو دور کیا، جس سے وہ بیڈ کے کنارے سے جا ٹکرائی۔ تمہیں جتنا اپنی خودداری پر ناز ہے نا عائزہ، میں اسے اتنے ہی ٹکڑے کروں گا۔ کل صبح میرے کچھ خاص مہمان حویلی آ رہے ہیں، اور تم ان کے سامنے ایک ملازمہ کی طرح کھڑی ہو کر سرو کرو گی۔ میں تمہارے اس خاندانی وقار کا جنازہ اپنے مہمانوں کے سامنے نکالوں گا۔ شامیر نے صفاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے منظور ہے شامیر صاحب، عائزہ نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی چٹان جیسی سختی تھی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں، آپ جتنا مرضی گرا لیں مجھے، میں اپنے بھائی کے لیے سب برداشت کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا، مکافات عمل بہت بڑی چیز ہے۔ آج آپ مجھے گرا رہے ہیں، کل اللہ آپ کو میرے ہی قدموں میں نہ جھکا دے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ شامیر نے عائزہ کو ایک آخری غصیلی نظر سے دیکھا اور کمرے کا دروازہ دھڑام سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ حویلی کی راہداریوں میں اب بھی اس کے قدموں کی گونج باقی تھی، اور کمرے کے اندر عائزہ ایک بار پھر اکیلی کھڑی تھی، لیکن اس کا حوصلہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، کیونکہ اسے میرب کی آنکھوں میں اپنی بھائی کی بے گناہی کا پہلا ثبوت مل چکا تھا، اور وہ اب اس جنگ کو آخری حد تک لڑنے کے لیے تیار تھی۔ رات کی خاموشی حویلی کے در و دیوار پر کسی بوجھل سائے کی طرح مسلط تھی۔ عائزہ بیڈ کے کنارے بیٹھی کھڑکی سے باہر گھور رہی تھی، جہاں درختوں کے پتے ہوا کی دوش پر ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ اس کا ذہن ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ شامیر کی دی ہوئی دھمکیاں، بلقیس بیگم کا حقارت امیز رویہ، اور سب سے بڑھ کر میرب کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا وہ خوف، یہ سب اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا دن اس کے لیے مزید امتحانات اور ذلت کے نئے توق لے کر آئے گا، لیکن اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شامیر کو اپنی کمزوری کا احساس کبھی نہیں ہونے دے گی۔ اگلی صبح جب عائزہ بیدار ہوئی، حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ شامیر کے خاص مہمانوں کی آمد کی تیاریاں فجر کے وقت سے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ رحیمن مائی اور دوسرے ملازمین لاؤنج اور ڈائننگ ہال کو چمکانے میں مصروف تھی۔ عائزہ جلدی سے کچن میں پہنچی تاکہ روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے لیے خاص ضیافت کی تیاری شروع کر سکے۔ بی بی جی، چھوٹے شاہ جی نے حکم دیا کہ آج مہمانوں کے لیے جتنا بھی خاص مٹن قورمہ، بریانی اور میٹھا بنے گا، وہ سب آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گی۔ رحیمن مائی نے دبی زبان اور افسردہ چہرے کے ساتھ عائزہ کو بتایا۔ وہ خود اس معصوم لڑکی پر ہونے والے پوشیدہ ظلم پر کڑھ رہی تھی، لیکن شامیر کے خوف سے کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں مائی، آپ پریشان نہ ہو، میں سب کر لوں گی، آپ بس مجھے مسالوں اور گوشت نکال کر دے دیں۔ عائزہ نے اپنے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا اور آستینیں اوپر چڑھا لی۔ اگلے 3 سے 4 گھنٹے عائزہ نے کچن کے گرم ماحول میں گزارے۔ چولہے کی تپش، بھاری پتیلوں کو اٹھانا اور مسلسل کھڑے رہ کر پیاز فرائی کرنا اس کے نازک وجود کے لیے یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا، لیکن اس نے اف تک نہیں کی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تو اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے انہیں صاف کیا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی قسمت پہ رو رہی ہے۔ اس کے لیے یہ کام اب صرف ایک ڈیوٹی نہیں، بلکہ شامیر کی انا کے خلاف ایک خاموش جنگ تھی جسے وہ ہر حال میں جیتنا چاہتی تھی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب حویلی کے باہر پے در پے 2-3 مہنگی گاڑیاں آ کر رکی۔
یہ شہر کے نامور جاگیردار اور بزنس مین تھے جن کا شاہ میر کے خاندان کے ساتھ گہرا اور کاروباری ذاتی تعلق تھا۔ شاہ میر خود سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس اپنی روایتی روب اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کرنے باہر نکلا۔ بلقیس بیگم بھی ریشمی لباس اور بھاری زیورات پہن کر مہمان خانے میں صوفے پر برجمان ہوئی، جہاں ملازمین کو دوڑ دوڑ کر جوس اور پانی سرو کرنے کے احکامات دیے جا رہی تھی۔ شاہ میر صاحب، سنا ہے آپ نے اچانک شادی کر لی ہے، لیکن کوئی دھوم دھام نہیں ہوئی۔ بھائی، ہم تو ناراض ہیں، اتنے بڑے جاگیردار کا نکاح ہو اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہو۔ ایک ادھیڑ عمر کے مہمان چودھری حشمت نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہکا مارا۔ شاہ میر نے ایک تیکھی نظر کچن کے دروازے پہ ڈالی، جہاں سے آئزہ مہمانوں کے لیے چائے اور لوازمات کی ٹرالی لے کر نکلنے والی تھی۔ چودھری صاحب، کچھ فیصلے وقت کی ضرورت کے تحت اچانک کرنے پڑتے ہیں، اور جہاں تک میری بیوی کا تعلق ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ ہی جائے گی، آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ شاہ میر کے لہجے میں ایک چھپا ہوا طنز اور صفاقی تھی۔ اسی لمحے آئزہ ٹرالی دھکیتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک انتہائی سادہ ہلکے نیلے رنگ کا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر کوئی کڑھائی یا کوئی کام نہیں تھا۔ سر پہ دوپٹہ روایتی طریقے سے سجا ہوا تھا، اور یہ چہرے پر نہ کوئی میک اپ تھا اور نہ ہی کوئی زیور۔ اس کی سادگی اور معصومیت نے ہال میں موجود تمام مہمانوں کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ سب توقع کر رہے تھے کہ شاہ میر کی بیوی کوئی ماڈرن مہنگے لباس میں ملبوس لڑکی ہوگی، لیکن یہاں تو بالکل سادہ اور باوقار لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ عائزہ، چودھری صاحب کو چائے پیش کرو۔ شاہ میر نے صوفے پر بیٹھ کر پیر پہ پیر چڑھا لیا اور انتہائی امرانہ لہجے میں حکم دیا۔ اس کی آنکھیں عائزہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، وہ اس کے چہرے پر شرمندگی یا جھجک دیکھنا چاہتا تھا۔ عائزہ نے بغیر کسی جھجک کے ٹرالی سے چائے کا کپ اٹھایا اور پورے وقار کے ساتھ چودھری حشمت کے سامنے بڑھی۔ جی لیجیے چودھری صاحب۔ اس کی آواز بالکل صاف، مدھم اور پرسکون تھی۔ اس میں ذرا برابر بھی کپ کپاہٹ نہیں تھی، جو شاہ میر کو ضد کرنے کے لیے کافی تھی۔ ماشاء اللہ شاہ میر بیٹا، بہو تو بہت ہی سلجھی اور حیادار ہے۔ چودھری حشمت نے کپ پکڑتے ہوئے دل سے تعریف کی، جس پر بلقیس بیگم کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا اور انہوں نے صوفے پر پہلو بدلا۔ حیا اور سادگی تب اچھی لگتی ہے چودھری صاحب، جب وہ کسی خاندانی خامی کو پہچاننے کا مہرہ نہ بنے۔ ہماری بہو کے خاندان کی داستانیں تو اس وقت پورے شہر کے تھانے میں گونجی ہیں۔ شاہ میر نے جان بوجھ کر زہر آلودہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مہمانوں کے سامنے عائزہ کے بھائی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مہمان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ شاہ میر اپنی ہی بیوی کے سامنے اس کے خاندان کی ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ عائزہ کے ہاتھ چائے کی کیتلی پر سخت ہو گئے۔ اس کے اندر غصہ اور دکھ کا ایک طوفان اٹھا، لیکن اس نے اپنی نظریں نیچی نہیں کی۔ اس نے سیدھا شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ایک گھٹیا فخر ناچ رہا تھا۔ شاہ میر صاحب، تھانے کی گونج اکثر سچائی کی نہیں بلکہ اقتدار اور جھوٹے الزامات کی مرہون منت ہوتی ہے۔ میرا بھائی ارسلان ایک شریف اور محنتی انسان ہے، اور جس جھوٹ کے سہارے اسے اندر کروایا گیا ہے، وہ جھوٹ بہت جلد اپنے ہی تانے بانے میں الجھ کر ختم ہو جائے گا۔ عائزہ نے مہمانوں کے سامنے انتہائی نپے تلے اور جرأت مندانہ انداز میں شاہ میر کے وار کا جواب دیا۔ عائزہ، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح بولنا کس نے سکھایا تمہیں؟ بلقیس بیگم نے غصے سے دب کر عائزہ کو ڈانٹا۔ معذرت بیگم صاحبہ، لیکن جہاں میرے بھائی کی عزت کی بات آئے گی، وہاں میں خاموش نہیں رہوں گی، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ عائزہ نے بلقیس بیگم کو نرم مگر مضبوطی سے جواب دیا اور پھر ٹرالی لے کر واپس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ میر کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ مہمانوں کے سامنے عائزہ کے بھائی کا ذکر کرنے سے عائزہ رو پڑے گی یا وہاں سے بھاگ جائے گی، لیکن اس لڑکی نے تو الٹا اسے ہی سب کے سامنے لاجواب کر دیا تھا۔ مہمانوں نے بھی ماحول کا تناؤ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے موضوع بدل دیا اور کاروباری باتیں شروع کر دی، لیکن شاہ میر کا دماغ اس وقت عائزہ کے اس تیکھے جواب کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ کچن میں واپس آ کر عائزہ نے ٹرالی ایک طرف رکھی اور شیلف کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا پورا وجود اندر سے کانپ رہا تھا۔ شاہ میر کی یہ گھٹیا چال اس کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی، لیکن اسے خوشی تھی کہ اس نے کمزوری دکھانے کے بجائے سچائی کا ساتھ دیا۔ بی بی جی، آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ ان بڑے لوگوں کو لگتا ہے کہ غریبوں کو کوئی عزت نہیں ہوتی۔ رحیمن مائی نے عائزہ کے کندھے پہ ہر رکھتے ہوئے ہمدردی سے کہا۔ مائی، عزت اللہ دیتا ہے، بندے نہیں۔ یہ لوگ جتنا مرضی چاہے مجھے گرا لیں، میرا خدا جانتا ہے کہ میرا بھائی معصوم ہے۔
عائشہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو انگلی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ شام کے وقت جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو حویلی کے ہال میں ایک بار پھر وہی خوفناک خاموشی لوٹ آئی۔ شامیر مہمانوں کو باہر چھوڑ کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر جلاد جیسی سختی تھی۔ وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھا، جہاں عائشہ اس وقت رات کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ شامیر نے کچن کا دروازہ اتنی زور سے اندر سے دھکیلا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عائشہ؟ شامیر نے آگے بڑھ کے عائشہ کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ میرے مہمانوں کے سامنے میری ہی حویلی میں کھڑے ہو کر تم نے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تم بھول گئی ہو کہ تمہارا بھائی اس وقت میری مٹھی میں ہے۔ چھوڑو میرا ہاتھ شامیر، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عائشہ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن شامیر کی گرفت پھیلا دی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، آپ نے خود بات شروع کی تھی۔ آپ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے نیچا دکھانا چاہتے تھے نا، لیکن یاد رکھیں سچائی کبھی نہیں چھپتی۔ آپ جتنا مرضی مجھے بلیک میل کر لیں، میں ارسلان کو گناہ گار نہیں مانوں گی۔ میں ابھی اسی وقت انسپیکٹر کو فون کر کے کہتا ہوں کہ ارسلان پر تشدد شروع کیا جائے، پھر دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ زبان کتنی لمبی چلتی ہے۔ شامیر نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے عائشہ کو دیوار سے لگا دیا۔ نہیں شامیر، ایسا مت کرنا، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ عائشہ کی آواز میں پہلی بار ایک سچی دشت ابھری۔ وہ شامیر کی سنگ دلی سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اپنے غصے میں کچھ بھی کم کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب ابل پڑا۔ تم مجھ سے بدلہ لے لو، مجھے جو مرضی سزا دے دو، لیکن میرے بھائی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ وہ بہت ہی کمزور ہے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اب آئے نا تم لائن پر۔ شامیر نے صفاقی سے مسکراتے ہوئے فون واپس جیب میں رکھا، لیکن اس کا ہاتھ عائشہ کے بازو پر اب بھی سخت تھا۔ عائشہ، تمہارا ہر جواب تمہارے بھائی کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کرے گا۔ اگر اس کی خیر چاہتی ہو تو اس حویلی میں ایک بے زبان جانور کی طرح رہنا سیکھو۔ اگلی بار اگر تم نے میری یا میری ماں کے سامنے زبان کھولی تو ارسلان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ شامیر نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا، جس سے عائشہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ شامیر نے اسے اسی ہال میں چھوڑ کر اپنے مغرور قدموں کی دھمک کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عائشہ فرش پہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی خودداری، اس کا فیصلہ ایک لمحے کے لیے اس کے بھائی کی زندگی کے سامنے پسپا ہو گیا تھا۔ وہ رات بھر اپنے کمرے کی فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کا دل شدید اداس تھا اور اسے اپنے گھر کی، اپنے باپ کی اور ارسلان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگلے 2-3 دن عائشہ نے بالکل خاموشی سے گزارے۔ اس نے کسی سے بات کرنے کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس بیگم کی کڑوی باتوں کو چپ چاپ سنا اور کچن کا سارا کام خاموشی سے کرتی رہی۔ شامیر اس بار بار ضد کرنے کی کوشش کرتا، کبھی چائے میں نمک کا بہانہ بنا کر کبھی فرش پر پھینک دیتا، تو کبھی اس کے سامنے اپنے فون پر ارسلان کے کیس کی جھوٹی اپڈیٹ شیئر کرتا، لیکن عائشہ نے اپنے ہونٹ سے لیے تھے۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی شامیر کو اندر ہی اندر اور زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ عائشہ کو جھکا چکا ہے، لیکن عائشہ کی آنکھوں میں اب بھی وہی شکست خورد تاثرات نہیں تھے جن کی شامیر کو تمنا تھی۔ ایک رات جب حویلی کے تمام افراد سو چکے تھے، عائشہ کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھی، جہاں اندھیرا تھا اور صرف ہال کا مدھم لیمپ چل رہا تھا۔ جب وہ میرب کے کمرے کے پاس سے گزری تو اسے اندر سے کسی کے سسکیاں لینے کی آواز آئی۔ عائشہ کے قدم وہیں رکے۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ میرب بہت ہی بری طرح رو رہی تھی اور خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کیا کروں یا اللہ، میں کیا کروں؟ بھائی نے میری خاطر ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ ارسلان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو صرف مجھے بچانے آیا تھا۔ اصل گناہگار تو زبیر ہے، لیکن میرے بھائی کو کیسے بتاؤں؟ اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ زبیر کو جان سے مار دیں گے یا خود جیل چلے جائیں گے۔ میں کتنی بدنصیب ہوں۔ میرب کی روتی ہوئی آواز اور ٹوٹی پھوٹی آواز، میں کتنی بدنصیب ہوں۔ میرب کی روتی ہوئی اور ٹوٹی پھوٹی آواز عائشہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرب کے ان الفاظوں نے عائشہ کے دل پہ لگی ہر چوٹ پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اس کا بھائی، اس کا لاڈلا ارسلان، واقعی بالکل بے گناہ تھا، اور میرب اس سچائی کی سب سے بڑی گواہ تھی۔ عائشہ کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت دروازہ کھول کر میرب کے پاس جائے، لیکن اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے جلد بازی کی تو میرب ڈر کر مکر جائے گی اور شامیر کبھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ عائشہ نے گہری سانس لی، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف واپس لوٹ آئی۔ اب عائشہ کے پاس ایک بہت بڑا مقصد تھا۔
اسے کسی نہ کسی طرح میرب کے منہ سے شاہ میر کے سامنے سچائی اگلوانی تھی، تاکہ ارسلان پہ لگا یہ بدنما داغ ہمیشہ کے لیے صاف ہو سکے اور شاہ میر کا وہ غرور، وہ جاگیردارانہ رعب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک عزم کی چمک تھی۔ وہ اب اس حویلی کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ایک بالکل نیا کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھی۔ اگلی صبح جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرن کھڑکی کے راستے کمرے کی فرش پہ پڑی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آج اس کے قدموں میں ایک الگ ہی مضبوطی تھی۔ وہ خاموشی سے چائے کا پانی چولہے پہ رکھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ ابھی صبح کے 5:30 ہی بجے ہوئے تھے۔ حویلی کے دلان میں شاہ میر کے بھاری قدموں کی آہٹ بھری۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے اسی تکبر اور غرور کے ساتھ کچن کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں عائزہ کی پشت پر تھی۔ وہ عائزہ کے چہرے پر پچھلے چند دنوں کا خوف اور جھکاؤ تلاش کر رہا تھا، لیکن عائزہ جس پرسکون اور بے خوف انداز میں کام کر رہی تھی، اس نے شاہ میر کو اندر ہی اندر الجھا دیا تھا۔ چائے تیار ہے یا آج بھی تمہارا وہ روایتی ماتم جاری ہے؟ شاہ میر نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنی تلخ اور تند لہجے میں طنز کا تیر چلایا۔ عائشہ نے بہت ہی آرام سے رخ موڑا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی آنسو۔ اس نے شاہ میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو شاہ میر کو ایک پل کے لیے لگا جیسے سامنے کوئی مجبور قیدی نہیں بلکہ کوئی جج کھڑا ہو۔ چائے بالکل تیار ہے شاہ میر صاحب، اور جہاں تک ماتم کی بات ہے تو وہ مجبور لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی آسرا نہ ہو۔ میرا خدا جانتا ہے کہ سچائی کیا ہے، اس لیے مجھے اب کسی ماتم کی ضرورت نہیں ہے۔ عائزہ نے انتہائی دھیمے اور کاٹدار لہجے میں جواب دیا اور چائے کا مگ اٹھا کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ شاہ میر نے مگ اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس کی نظریں عائزہ کے پرسکون چہرے پر جم گئیں۔ عائزہ، تمہاری یہ خاموشی اور یہ فالتو کا اعتماد مجھے زہر لگتا ہے۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہارا بھائی اب بھی میری عدالت کی رحم و کرم پر ہے۔ عدالتیں انسانوں کی ہوتی ہیں شاہ میر صاحب، اور انسان اکثر اندھے اور مغرور ہوتے ہیں، مگر اوپر والے کی عدالت جب فیصلہ سناتی ہے تو بڑے بڑے جاگیرداروں کے محل بھی ریت کے دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ آپ اپنی چائے ٹھنڈی نہ کریں، مہربانی ہوگی، عائشہ نے بغیر کسی لچک کے کہا اور اپنی آستینیں درست کرتے ہوئے کچن کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ میر نے غصے سے دانت بھینچے۔ عائشہ کی یہ بدلی ہوئی زبان اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ چائے کا مگ وہیں چھوڑ کر بڑے غصیلے قدموں کے ساتھ لاؤنج کی طرف نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے میرب سے بات کرنی ہوگی، مگر بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ دوپہر کے وقت جب بلقیس بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور شاہ میر حویلی سے باہر کسی زمین کے چکر میں گیا ہوا تھا، عائشہ نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے میرب کے لیے مٹی کے پیالے میں دہی بلے نکالے اور بہت ہی دھیمے قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ میرم بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا اور وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ عائشہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ میرب نے چونک کر دیکھا اور عائشہ کو سامنے پا کر اس کے چہرے پر ایک دم گھبراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میرب، میں تمہارے لیے یہ دہی بلے لائی تھی، تم نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا، عائشہ نے انتہائی نرم اور شفیق لہجے میں کہا اور پیالہ بیڈ کے پاس پڑی میز پر رکھ دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے بھابھی، میرب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ لفظ بھابھی اس کے منہ سے بہت ہی مشکل سے نکلا تھا، جس سے وہ خود کو عائشہ کو مجرم سمجھ رہی ہو۔ عائشہ بیڈ کے کنارے میرب کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس نے بہت ہی محبت سے میرب کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرب نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عائشہ نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ میرب، تم کب تک اس سچائی کو اپنے اندر دبا کر خود کو اور مجھے تڑپاتی رہو گی؟ عائشہ کے اس اچانک اور سیدھے سوال نے میرب کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ میں کچھ نہیں چھپا رہی۔ میرب نے ہکلا کر جھوٹ بولنے کی کوشش کی، مگر اس کی کانپتی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے رات تمہاری باتیں سن لی تھی میرب، جب تم اکیلی کمرے میں روتے ہوئے زبیر کا نام لے رہی تھی اور یہ مان رہی تھی کہ ارسلان بالکل بے گناہ ہے۔ عائشہ کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہن کا دوسری بہن کے لیے درد تھا۔ میرب، ارسلان میرا اکلوتا بھائی ہے۔ ہمارے بوڑھے باپ ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، صرف اس ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے کہ تمہارا ضمیر تمہیں اجازت دیتا ہے کہ ایک معصوم انسان تمہاری خاموشی کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے۔ میرب نے جیسے ارسلان اور اس کے باپ کی حالت کے بارے میں سنا،
اس کے ضبط کا بندھن بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ میں کیا کروں بھابھی، میں بہت مجبور ہوں۔ میرب نے روتے ہوئے عائشہ کے گھٹنوں پہ سر رکھ دیا۔ ارسلان کا واقعی کوئی قصور نہیں ہے۔ اس رات زبیر مجھے بلیک میل کر کے حویلی کے پیچھے بلایا تھا۔ وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا اور مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ ارسلان وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب زبیر کو مجھ سے زبردستی کرتے دیکھا تو وہ میری مدد کے لیے آگے آیا۔ اس نے زبیر کو مارا اور مجھے وہاں سے بھگا دیا، لیکن جب بھائی وہاں پہنچے تو زبیر بھاگ چکا تھا اور بھائی نے سمجھا کہ ارسلان ہی وہ لڑکا ہے جو مجھے تنگ کر رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے بھی ہمدردی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے میرب کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میرب، اگر یہ سچ ہے تو تم نے شامیر کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ تمہارا سگا بھائی ہے، وہ تمہاری بات پہ یقین کرتا۔ نہیں بھابھی، آپ بھائی کو نہیں جانتی، وہ غصے کے بہت تیز ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ زبیر نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں اس کے چکر میں آئی تھی تو وہ زبیر کو جان سے مار دیں گے اور خود جیل چلے جائیں گے۔ میں اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی، اس لیے میں خاموش رہی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھائی ارسلان کے ساتھ اس حد تک چلے جائیں گے اور آپ سے زبردستی شادی کر لیں گے۔ مجھے معاف کر دے بھابھی، میں واقعی گناہ گار ہوں۔ میرب نے عائشہ کے ہاتھ پکڑ کے روتے ہوئے التجا کی۔ عائشہ نے میرب کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میرب، خاموش رہ کر تم اپنے بھائی کو نہیں بچا رہی، بلکہ تم اسے ایک بہت بڑے گناہ کے راستے پر دھکیل رہی ہو۔ شامیر شاہ اس وقت ایک معصوم پر ظلم کر رہا ہے اور اس ظلم کی سزا ایک دن اس حویلی پر ضرور آئے گی۔ اگر تم واقعی اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو تو تمہیں اسے سچ بتانا ہوگا تاکہ وہ اس گناہ سے بچ سکے۔ میرب نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی کا ایک ایسا سمندر تھا جس نے میرب کے اندر کے سارے خوف کو پگھلا دیا۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں بھائی کو سب سچ بتا دوں گی۔ میں اب مزید اس بوجھ کے سائے تلے نہیں جی سکتی۔ ابھی میرب کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شامیر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو رہا تھا اور اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ وہ ابھی ابھی حویلی واپس آیا تھا اور میرب کے کمرے کی طرف آتے ہوئے اس نے میرب کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ کیا سچ بتاؤ گی میرب؟ شامیر کی روبدار اور غصیلی آواز کمرے میں گونجی۔ میرب اور عائشہ دونوں ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ میرب خوف کے مارے عائشہ کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ عائشہ شامیر کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ شامیر، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ عائشہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن شامیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ تم بیچ میں مت بولو عائشہ۔ شامیر چلاتے ہوئے میرب کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے عائشہ کے پیچھے سے نکالا۔ میرب، میں تمہارا سگا بھائی ہوں۔ میں نے تمہاری خاطر اس شہر کے قانون کو اپنے پیروں تلے رون دیا، اس لڑکی کو قیدی بنا کر اس حویلی میں لے آیا، اور تم میری پیٹھ پیچھے اس غریب خاندان کی لڑکی سے کیا سچ شیئر کر رہی ہو؟ بولو، کیا بات چھپا رہی ہو تم مجھ سے؟ میرب کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، لیکن عائشہ نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کے اسے حوصلہ دیا۔ بولو میرب، ڈرو مت، اپنے بھائی کو سچ بتاؤ کہ اس کی یہ اندھی انا کس قدر جھوٹی ہے۔ بھائی، میرب نے ایک لمبی ہچکی لی اور شاہویر کے سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ عائشہ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ارسلان بے گناہ ہے۔ اس رات مجھے تنگ کرنے والا، میرے جذبات سے کھیلنے والا ارسلان نہیں بلکہ زبیر تھا، جو چودھری حشمت کا بھتیجا ہے۔ ارسلان نے تو صرف میری جان بچائی تھی اور مجھے وہاں سے محفوظ گھر بھیجا تھا۔ آپ نے ایک معصوم انسان کو میری خاطر جیل بھیج دیا۔ بھائی، ارسلان کا قصور نہیں ہے۔ یہ لرزتے ہوئے الفاظ جیسے ہی شامیر کے کانوں سے ٹکرائے، حویلی کے اس کمرے میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ شامیر کے ہاتھ سے میرب کا بازو آہستہ سے چھوٹ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم جم سے گئے۔ جس سچائی کو وہ پتھر کی لکیر سمجھ رہا تھا، جس بدلے کی آگ میں وہ پچھلے کئی دنوں سے جل رہا تھا اور جس کے لیے اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی، وہ سب ایک سفید جھوٹ تھا۔ زبیر چودھری حشمت کا بھتیجا، شامیر نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں دہرایا۔ اس کا وہ جاگیردارانہ روب، وہ مغرور شخصیت ایک ہی پل میں ریت کے محل کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں ایک شدید صدمہ اور پچھتاوا صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ہاں شامیر شاہ، عائشہ آگے بڑھی۔ اس کی آواز میں سچائی کی وہ گرج تھی جس نے شامیر کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ ہے آپ کا انصاف، یہ ہے آپ کا خاندانی وقار۔ آپ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف اپنے نام اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر میرے بھائی کو مجرم بنا دیا۔ میرے بوڑھے باپ ہسپتال کی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور میں
میں اس حویلی میں آپ کی دی ہوئی ہر ذلت خاموشی سے سہتی رہی، صرف اس لیے کہ میرا بھائی بچ جائے۔ بولو، اب کہاں گیا آپ کا وہ غرور؟ اب کس منہ سے میری اوقات کی بات کرو گے؟ شاہمیر نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ عائزہ کا ایک ایک لفظ اس کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا اور اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، امروز اس سادہ اور غریب لڑکی کی آنکھوں میں موجود سچائی کے سامنے خود کو دنیا کا سب سے حقیر اور گناہ گار انسان محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس عائزہ کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں میں نے یہ سب میرب کی خاطر کیا تھا۔ شاہمیر نے بہت ہی کمزور اور بھاری آواز میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ اب بالکل بے دم ہو چکا تھا۔ محبت اندھی نہیں ہوتی شاہمیر صاحب، آپ کی انا اندھی تھی، عائشہ نے تلخی سے کہا اور اپنے آنسو پونچھی۔ اب جب کہ سچ سامنے آ چکے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ میں اتنی غیرت باقی ہوگی کہ آپ میرے بھائی کو فوراً رہا کروائیں گے۔ میں اب اس حویلی میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گی۔ عائزہ مڑی اور اپنے اندھیری کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس اٹھا سکے۔ میرا وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھی روتی رہی، جبکہ شاہمیر شاہ کمرے کے بیچوں بیچ ایک زندہ لاش کی طرح کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنے چاروں طرف حویلی کی اونچی دیواریں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور پچھتاوی کی ایک ایسی آگ اس کے اندر سلگ اٹھی تھی جو اسے تپانے کے لیے کافی تھی۔ عائزہ اپنے کمرے میں آئی اور بڑی تیزی سے اپنا وہ چھوٹا سا سوٹ کیس کھولنے لگی جو وہ اپنے گھر سے لائی تھی۔ اس نے حویلی کا دیا ہوا ایک بھی جوڑا کوئی زیور یا کوئی اور چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ اس نے الماری سے اپنے وہی پرانے سستے سوتی کپڑے نکالے جنہیں پہن کر وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ اس کا دل اس وقت بہت ہی زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ آزادی کی تھی۔ وہ اس قید خانے سے، اس زبردستی کے رشتے سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی۔ جب وہ سوٹ کیس بند کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو سامنے راہداری میں شاہمیر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل اڑی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ تھیں اور وہ عائزہ کے سامنے ایک مجرم کی طرح نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ شاہمیر جو کبھی عائزہ کی طرف دیکھ کر حقارت سے مسکراتا تھا، اب عائزہ سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ عائزہ، شاہمیر نے بہت ہی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں واقعی اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرب مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا رہی ہے۔ میں نے تمہارے اور تمہارے خاندان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ عائشہ نے اپنے سوٹ کیس کی گرفت کو مضبوط کیا اور شاہمیر کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب شاہمیر کے لیے نفرت بھی نہیں تھی بلکہ گہری بے نیازی تھی۔ شاہمیر صاحب، معافی اتنی سستی نہیں ہوتی۔ آپ نے صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر میرے بھائی کی عزت مٹی میں ملا دی، میرے باپ کو ہسپتال پہنچا دیا اور مجھے اس حویلی میں ایک ملازمہ کی طرح رکھا۔ آپ نے جو درد مجھے اور میرے خاندان کو دیا ہے اس کی معافی میرے پاس نہیں ہے۔ عائزہ کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں ارسلان کو ابھی رہا کروا رہا ہوں عائزہ۔ میں خود تھانے جاؤں گا اور سارے الزامات واپس لوں گا۔ میں تمہارے باپ کے علاج کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، بس تم اس حویلی سے مت جاؤ۔ شاہمیر نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو صاف بہہ رہے تھے۔ میں یہاں آپ کے بھائی کی رہائی کا سودا کرنے نہیں رکوں گی۔ شاہمیر صاحب، ارسلان بے گناہ ہے اور وہ قانون کے مطابق عزت کے ساتھ باہر آئیں گے، اور جہاں تک میرے باپ کے علاج کا تعلق ہے تو ایک غیرت مند باپ کا علاج اس کی بیٹی اپنی حلال کی کمائی سے کرے گی۔ آپ کے اس جاگیردارانہ پیسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اور یہ میرا رشتہ صرف اس مجبوری کے نکاح تک تھا جو آج ختم ہو چکا ہے۔ عائزہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور شاہمیر کو پیچھے چھوڑتی ہوئی حویلی کے بڑے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں بلقیس بیگم کھڑی تھی جنہوں نے میرب کے کمرے سے آنے والی آوازیں سن لی تھی اور وہ بھی سچائی جان کر صدمے میں تھی۔ جب انہوں نے عائزہ کو سوٹ کیس کے ساتھ جاتے دیکھا تو ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ وہ لڑکی جسے وہ 2 دن پہلے تک حقارت سے دیکھ رہی تھی آج اپنے وقار کے ساتھ ان کے محل کو ٹھکرا کے جا رہی تھی۔ عائزہ حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ باہر دھوپ تیز تھی لیکن اسے ہوا میں ایک عجیب سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سیدھی ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی جہاں اس کا باپ داخل تھا۔ دوسری طرف شاہمیر شاہ حویلی کے ہال میں کھڑا رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے وکیل اور تھانے کے انسپکٹر کو فون کیا۔ اس کا لہجہ اب غصے کا نہیں بلکہ ایک شدید عجلت اور پچھتاوے کا تھا۔ انسپکٹر، ارسلان پہ لگے تمام الزامات فوراً ختم کرو۔ اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے اور اگر اسے 1 منٹ میں مزید تھانے میں رکھا گیا تو میں تمہاری نوکری ختم کروا دوں گا۔
شاہمیر نے فون پر چلاتے ہوئے کہا۔ تھانے میں فوراً ہنگامہ مچ گیا اور ارسلان کو پورے احترام کے ساتھ رہا کروا دیا گیا۔ ارسلان جب تھانے سے باہر آیا تو اسے لینے عائزہ خود ہسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ارسلان نے عائزہ کو گلے سے لگا لیا۔ عائزہ، مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں اس ظالم انسان کی حویلی میں جانا پڑا۔ ارسلان نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں ارسلان، تم بے گناہ تھے اور اللہ نے سچائی سب کے سامنے لے آئی۔ اب ہمیں صرف ابا کی صحت پہ دھیان دینا ہے۔ عائزہ اپنے بھائی کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ اگلے چند دنوں میں عائزہ کے والد کی طبیعت میں بہتری آنے لگی اور انہیں ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ وہ اپنے اسی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں واپس آ گئی جہاں عائزہ اور ارسلان نے مل کر دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ارسلان نے نئی نوکری تلاش کرنا شروع کر دی اور عائزہ نے گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکے۔ ان کی زندگی میں سادگی تھی لیکن ایک بہت بڑا سکون تھا جو حویلی کے بڑے محلوں میں بھی میسر نہیں تھا۔ مگر شاہمیر کی زندگی اب ایک عذاب بن چکی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواریں، مہنگے فانوس اور بڑا ڈائننگ ہال اب اسے کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ وہ جب بھی کچن کی طرف دیکھتا اسے عائزہ کو وہ سادہ سا چہرہ اور اس کی دھیمی آواز یاد آتی۔ اسے بار بار عائزہ کے وہ الفاظ یاد آتے کہ آپ کی انا اندھی تھی۔ اس کا پچھتاوا دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ روزانہ گاڑی لے کر عائزہ کے محلے کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا۔ وہ دور سے عائزہ کو بچوں کو پڑھاتے ہوئے یا گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھتا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے جا سکے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ عائزہ کے پاکیزہ وجود کے سامنے جانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ آج بھی وہ اس کے دروازے کے سامنے تھا۔ ہمت کر کے اس نے دستک دی۔ دروازہ ارسلان نے کھولا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شامیر صاحب، اب ہم سے کیا چھیننا باقی رہ گیا ہے آپ کا؟ ارسلان نے کھدرے لہجے میں پوچھا۔ ارسلان، میں یہاں کوئی جابر بن کے نہیں آیا۔ شامیر کی آواز میں عاجزی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، لیکن مجھے ایک بار عائزہ سے بات کرنے دو۔ اسی وقت عائزہ لاؤنج میں نکل کر دروازے کے پاس آئی۔ شاہمیر کو اس حالت میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوراً سپاٹ کر لیا۔ شاہمیر صاحب، آپ کے اور ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ اب آپ کا یہاں آنا فضول ہے۔ عائزہ نے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر کہا۔ عائزہ، میں جانتا ہوں میری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن اس رات جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ سب میری اندھی انا کا شخصانہ تھا۔ میرب نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے کہ ارسلان نے اس کی جان بچائی تھی۔ شاہمیر کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ عائزہ، میری اس غلطی نے مجھے اندر سے مار دیا ہے۔ میری محبت نے، میری اس پاگل پن کی محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں تمہارے بغیر ایک لاش بن چکا ہوں۔ عائزہ نے گہری سانس لی اور شاہمیر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی مغروری نہیں بلکہ ایک سچا تائب انسان کھڑا تھا۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر نے ارسلان کو فوراً رہا کروایا تھا اور اب وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روز ان کے گھر کے چکر لگاتا تھا، لیکن اس نے اپنی خودداری کو برقرار رکھا۔ شاہمیر صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ تڑپ سب کچھ ٹھیک کر دے گی تو وہ ایسا نہیں ہے۔ رشتوں میں جب ایک بار زبردستی آ جائے تو وہ اتنی جلدی نارمل نہیں ہوتے۔ آپ نے محبت کے نام پر مجھ پہ ظلم کیا تھا اور محبت کبھی ظلم کرنا نہیں سکھاتی۔ عائزہ کا لہجہ اب پہلے جتنا سخت نہیں تھا، اس میں ایک دھیما پن آ چکا تھا۔ میں عمر بھر انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں عائزہ۔ میں روز اس دروازے پہ آؤں گا جب تک تم مجھے دل سے معاف نہیں کر دیتی اور مجھے اپنے ساتھ رہنے کا ایک موقع نہیں دیتی۔ میرا یہ غرور، یہ حویلی، سب تمہارا اس ایک قدم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ شاہمیر نے نم آنکھوں سے عائزہ کی طرف دیکھا۔ ارسلان نے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب شاہمیر کے لیے نفرت ختم ہو چکی تھی اور ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ ارسلان نے خاموشی سے عائزہ کا ہاتھ تھپ تھپایا جیسے وہ اپنے دل کی بات سمجھنے کی اجازت دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے شاہمیر صاحب، عائزہ نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد کہا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ کا یہ پچھتاوا ہی آپ کی سب سے بڑی سزا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو میں کون ہوتی ہوں بدلہ لینے والی؟ میں نے آپ کو معاف کیا۔ شاہمیر شاہ نے شکر گزار نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ نفرت اور غلط فہمیوں کی وہ سیاہ بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے اور ان کی زبردستی کے رشتے میں اب پچھتاوا اور سچی محبت کا ایک نیا اور خوبصورت رنگ بھر چکا تھا جس نے ان کے بندھن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔